लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड के इस खूबसूरत एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, आपका पसंदीदा चैनल और पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसपे हम बहुत सारे खादमों को, खुदा के ममसूस सुरमाओं को यहाँ पर बुलाते हैं ताकि आप लोग खुदावन के कलाम से मसरूर हों, कुव्वत पाएँ और खुदावन के कलाम में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि खुदावन का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और जब हम अदम मार्फत में चलते हैं तो यकीनन हम गिरते हैं और हमें नुकसान होता है। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक हम चाहते हैं कि कोई शख्स भी अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम में मजबूत होता चला जाए, खुदावन में जड़ पकड़ता चला जाए और मसीह के मुशाबे होता चला जाए। आज हमारे गेस्ट हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खूबसूरत कपल जो खुदावन की खिदमत में जाफिशानी कर रहा है, ICF चर्च के अंदर काम करते हैं और कलीसिया बहरिया टाउन के अंदर पासबानी की खिदमत करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर कैनथ विलियम को और उनकी अहलिया सिस्टर Timna Kenneth को। Welcome in the show. Thank you very much Pastor Javed for having us here. और जब भी हम यहाँ पे आते हैं we really feel honored कि हम आपके साथ मिलकर खुदा की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। Praise the Lord. It's been a very good partnership. और हमने टीन कॉन्फ्रेंस में बड़ी काम किया और भी, और मैं इसको हम दोनों बहुत मिस करते हैं उसका। We have opportunities also this year. तो हम उस पे मिलकर काम करेंगे खुदा उनके फजल से। और नो डाउट कि खुदा ने उस सेमिनार के जरिए यूथ में बहुत अवेयरनेस और बहुत काम किया। और आप अब कर रहे हैं यूथ के ऊपर काम मिलकर ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी के साथ भी। दैट इज वंडरफुल। वी अप्रिशिएट यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू दैट यू आर इन द टीचिंग नाउ। और खुदा इसी तरह से आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है कि आज हम रूल कुदस के बारे में कुछ सीखेंगे और हमारे नाज़रीन भी सीखेंगे। रूल कुदस की ज़रूरत क्यों है, क्यों दिया गया? It's a very open question. It's a very open and very important question जावेद। इसमें रूल कुदस क्यों दिया गया? अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले खुद ये कहा कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हें एक हेल्पर रूल कुदस जो है वो दूंगा। सो खुदावंद यीशु मसीह को हमारी ज़रूरत का पता है, उनको पता है कि इसके बगैर ये कुछ नहीं है। और जो भी काम हमने करना है, ख़ास तौर से खिदमत का काम, तो रूल कुदस के बगैर तो सोचना भी नहीं चाहिए। सो द ब्रेन बिहाइंड व्हाई द होली स्पिरिट इज़ द ब्रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि उन्होंने ये कहा। और फिर इसके फंक्शंस जो है क्यों ये दिया गया, बहुत सारे फंक्शंस हैं। कदम ब कदम में हमें रूल कुदस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम इसको समराइज़ करें तो मेरे नज़दीक सबसे पहला जो पर्पस इसको देने का वो ये है कि ताकि हम मसीह के कद के मुआफिक बनते जाएं। हालेलुया। उसके बगैर, रूल कुदस के बगैर हम अपनी इंटेलिजेंस, अपनी ज़ोर बाजू, अपने इल्म के साथ हम मसीह के कद के मुआफिक नहीं बढ़ सकते। दूसरा पर्पज़ इसका जो मुझे नज़र आता है वो ये है ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके, क्योंकि रूहुल कुद्स ही सबसे बड़ा कन्विक्शन हमें मिलती है गुनाह को पहचानने के लिए, उसकी तौबा करने के लिए। इसमें रूहुल कुद्स का मेन रोल इसमें प्ले होता है। और इसकी जो तीसरी, जो मेरे नज़दीक जो रूहुल कुद्स का जो पर्पज़ है वो काफ़ी इग्नोर्ड है, जो हम अभी पहले पीछे बैठे हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे थे कि रूहुल कुद्स की हदायत से और उसकी मदद से हमें प्रैक्टिकल तौर पे इस दुनिया में कैसे रहना है। तो ये एक तीन बड़ी मेन वजूहत है जिसकी वजह से रूहुल कुद्स जो था वो दिया गया था। पसब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि खिदमत के लिए इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बगैर काम क्रूशियल नहीं है। सिस्टर जी ये बताएंगे कि ईमानदार की ज़िंदगी में जो कि अभी न्यू बॉर्न है, उसकी ज़िंदगी में भी क्या उसी तरह सिग्निफिकेंस है पाकरू की या डिफरेंट है? ईमानदार के लिए तो बल्कि मेरा ख्याल है ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है, क्रूशल है उसके लिए, क्योंकि मेरे नज़दीक बल्कि कलाम हमें बहुत क्लियरली ये बताता है कि रूहुल कुद्स जो है वो एक मददगार है, एक हेल्पर है। सो अगर हमारे पास हेल्पर नहीं होगा तो फिर हम कैसे फंक्शन कर पाएंगे? सो एज ए हेल्पर वो हमारी हर बात में, एज ए न्यू बिलीवर, जो बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, एक बिलीवर भी ऐसी होता है उस वक्त, तो वो अपने ओन पे जैसे बच्चा कुछ नहीं कर सकता ना, तो इसी तरह रूहुल कुद्स जो है वो
اگر نہ ہو تو وہ اپنے اون پہ سروائیو ہی نہیں کر پائے گا. سو اس کے لیے تو کروشل ہے, اور خداوند کا شکر ہے کہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں انعام میں دیا جاتا ہے. Praise the Lord. بے تو شک. پھر جب آپ کو انعام میں مل گیا ہے تو اب اس کی فنکشنالٹی, کام اس نے کیسے کرنا ہے, اس پر اب نئے جو ایماندار ہے نا اس نے فوکس کرنا ہے. جیسے ایک بچہ ہے جس کا کوئی برتھ ڈے ہے, اس کو انعام میں کوئی کھلونا مل جاتا ہے, Exactly. لیکن اس کے ساتھ ایک مینول بھی ملتا ہے, ہاں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. اس طرح بائبل مقدس ہمارے پاس ایک مینول ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روح القدس کیسے ہمارے اندر سے آپریٹ بالکل. اور ایک اور چیز جاوید, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ روح القدس کے بغیر آپ گواہی بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ ایک نیا ایماندار ہے, اور جب آپ نیو بورن اور نیو برتھ لیتے ہو خداوند میں تو پھر آپ میں ایک جوش ہوتا ہے کہ میں نے گواہی دینی ہے, اور مین پرپس بھی یہی ہے ہمارا کہ اب ہم گواہ بن جائیں. تو جب روح القدس ہمیں کنوکٹ کرتا ہے, ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے, وہ ہمیں یاد دلاتا ہے وہ ساری کلام کی باتیں, تو وہی ہمارا ایک بہت بڑا مددگار ہے جو ہمیں اس جرنی میں ہماری ہیلپ کرے گا, اس نیو جرنی میں. سو اٹ مینس کہ ایک تو روح القدس آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتا ہے, دیٹ از آلسو پارٹ آف ہولی اسپرٹ. وہ روح القدس آپ کو لے کے آتا ہے, اور دین نہ صرف وہ لے کے آتا ہے, ہی ول اسٹارٹ ڈیویلنگ ان یو آلسو. بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج جاننا, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ وہ نجات تک رہنا پسند کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بس دیٹس اٹ, ہم یسوع کو قبول کر لیا ہے, ہم نے بپتسمہ لے لیا ہے, دیٹ از انف, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو چرچ. تو آپ کیا سوچتے ہیں, از اٹ انف فار دیم, اور ڈیویلنگ جو ہونی ہے ضروری ہے؟ آپ کچھ کہنے لگی تو میں یہ کہنے لگی تھی کہ ڈویلنگ تو ہو گئی نا, جب آپ نے نجات پائی تو روح القدس انعام میں مل گیا. اب وہی مینول والی بات آ گئی نا کہ اب ہم نے اس کو لے کر کیسے چلنا ہے. تو اگر ہم یہی نہیں کر رہے تو پھر اس کو تو ہم نے بند کر دیا ہے نا. پولس رسول کہتا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ, اس کو ہم نے بڑھنا ہے اس میں. تو اگر ہم بڑھ ہی نہیں رہے اس میں, اور ہم بس ایک جگہ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ گئے کہ جی نجات حاصل کر لی, بپتسمہ لے لیا, the work is done, no, کام تو شروع ہی تب ہوا ہے. ابھی شروع تو تب ہوا ہے. اچھا, اس کو میں ایسے کہوں گا کہ روح القدس جو دیا گیا, پری سیلویشن اینڈ پوسٹ سیلویشن, اگر آپ ابھی ایماندار نہیں ہیں تو روح القدس کا رول ہے کہ وہ آپ کو کنوکٹ کرے کہ آپ نجات حاصل کریں. آپ ہو گئے سیوڈ ہو گئے, آپ نے نجات حاصل کر لی. اب پوسٹ سیلویشن کیا ہے, جو روح القدس کا مین رول جو ہے, ایک تو آپ نے گرو کرنا ہے مسیح میں, ٹھیک ہے, ببلیکل نالج میں آپ نے گرو کرنا ہے, کلام کی پکڑ رکھنی ہے آپ نے. تو جو مین پرپز ہے یہ سارا کچھ پوسٹ سیلویشن, وہ یہ ہے ٹو موو فرام سیلویشن ٹو مشن. آپ کو روح القدس مسیح کے پاس لے کے آتا ہے, اور پھر یہی روح القدس مسیح کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے مشن فیلڈ کے اندر لے کے جاتا ہے. یو مین کہ وہ اسٹیبلٹی بھی دے گا پہلے آپ کو, یس, اور کلام میں بھی بڑھائے گا, اور پھر کلام کو پھیلانے میں بھی مدد کرے گا. جاوید مجھے ایک بات بتائیں, بندہ 5 سال MBBS کرے تو ڈاکٹر نہ بنے تو فائدہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نجات حاصل کر لیں اور ہم آگے جا کے کام ہی نہ کریں تو فائدہ. اور یہ بھی میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں, وی نیڈ ٹو کنورٹ آر سیلویشن انٹو مشن. اگر ہم نے مشن میں اس کی کنورژن نہیں کی تو دین دیٹ مینس کہ ہماری سیلویشن میں کوئی کوسچن مارک ہے. یس, ٹھیک ہے. ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں روح القدس کی ہدایت سے ہم نے اپنے گناہوں کو پہچانا, توبہ کی, اور ہم نے روح القدس انعام میں مل گیا. اگر یہ پروسیس صحیح طور سے ہوا ہے تو پھر آپ لازماً مشن کی طرف جائیں گے, اور اگر آپ مشن کی طرف نہیں جا رہے تو دین دیر از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی اٹینڈڈ. آپ نے بڑی اپنا سینسٹیو بات کر دی یہاں پہ, کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری بلیور ٹو نو. جب وہ نجات پاتا ہے تو روح القدس اس کو تحریک دیتا ہے ایگزیکٹلی کہ وہ جو ہے وہ موو کرے اور گواہی دے. میں سلینگ لینگویج میں کہوں گا, روح القدس اس کو چھیڑتا ہے. ہاں جی, اٹھ باہر نکل, ایکٹیویٹ کرتا ہے. تو اگر ایک آدمی نے نجات حاصل کر لی ہے اور روح القدس اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ہے, تو پھر جب روح القدس اس کو تحریک دے رہا ہے تو وہ تحریک کیوں نہیں لے رہا؟ تو ایک ایماندار بھی اس کا مطلب ہے کہ جب بھی وہ
یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لے گا, نجات پا جائے گا, تو اس کے اندر پاک روح جو ہے وہ اس کو تحریک دیتا رہے گا. ہاں بالکل. لیکن بہت سارے ایماندار آج گواہی دیتے نہیں ہیں, بلکہ وہ دبا کے رکھتے ہیں. آج 90% ایسے ہی ہیں, وہ شرماتے بھی ہیں, ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن روح القدس ایک جرأت کا روح ہے جو قوت دیتا ہے, جو آگے بڑھاتا ہے. کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہر ایماندار شہادت دے, اگر ہر ایماندار جو ہے وہ یسوع مسیح کی گواہی دے, تو بڑا کام ہو جائے گا. تو اس کی ایک بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے. اگر وہ سارے کرے تو میں نے وہ کیلکولیشن کی تھی, تو میری کیلکولیشن کے مطابق within 9 to 10 days every person in Pakistan will get that good news. اگر سارے کریں. میں آپ کو بڑی سمپل بتاتا ہوں, آپ گھر بیٹھے آپ اپنی کیلکولیشن کر لیں. 250 ملین کی ہماری آبادی ہے, ٹھیک ہے, اپروکسیمیٹلی 7 to 8% یا 10% بھی آپ لگا لیں کہ 10% مسیحی ہیں, یہ 10% ہو گئے 24 ملین, ٹھیک ہے. ہاؤ مچ ٹائم ڈو وی نیڈ کہ یہ 24 ملین کتنے دنوں میں سارے پاکستانی لوگوں کو گڈ نیوز دے, and it comes to 10 days. Yeah, and when we have a social media also, we have a media, lot of facilities we have. تو یہ تو بہت ہی بڑا کام ہو جائے گا, لیکن ہو نہیں رہا ایسے نا, کیونکہ سارے اس میں آ نہیں رہے نا. وہ خادم جیسے خداوند یسوع مسیح کا کنسرن وہ آج بھی ویلڈ ہے کہ جی فصل تو تیار ہے لیکن مزدور نہیں ہے, تو مزدوروں کو آنا چاہیے. ایک چیز اور سوچ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے بلیورز کیوں یہ نہیں کرتے, تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جو نجات کا ڈیسیجن لیا ہے وہ پاک روح سے موٹیویٹڈ نہیں ہے, کسی پریشر کے تحت لے لیا. کسی پاسٹر نے بہت, جیسے ہوتا ہے نا ایک پیشنیٹ ڈیسیجن آپ لیتے ہو, ہاں مومنٹیرلی آپ نے یہ ڈیسیجن لے لیا اور آپ اس وقت نجات حاصل کر لیتے ہو اور اس کے بعد پھر آپ فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک یہ بھی تو ممکن ہے کہ جب آپ نجات پا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہولی اسپرٹ کے بارے میں بتایا نہیں جاتا چرچز میں. ایگزیکٹلی. نو تعلیم ہی نہیں دی جاتی, اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ وہ کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے. جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ ذرا آپ اپنی نجات کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں, بلیو می 90% یوتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی پادری صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر آپ نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو آپ بپتسمہ جو ہے وہ لیں, اور بپتسمہ بھی کون سا, پانی کا بپتسمہ, ٹھیک ہے, وہ لیں. اور وہ سمجھتے ہیں جی کہ بس ہم پانی میں غوطہ لیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. خیر, پوائنٹ از پادری صاحبان نو ڈاؤٹ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں جی بپتسمہ لو, بپتسمہ لو, بپتسمہ لو, اور ان کی ایک مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو اپنی پرفارمنس شو کرنی ہوتی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں خود بھی پادری ہوں, آپ بھی پاسٹر ہیں, اور جب آپ کسی پاسٹر سے پوچھتے ہیں نا جی کہ آپ کا کام کیسا جا رہا ہے, تو زیادہ تر لوگ بتاتے ہیں جی میں نے پچھلے مہینے 50 بپتسمے دیے, میں نے پچھلے مہینے 40 بپتسمے دیے. ہارڈلی آپ کو کوئی پاسٹر جو ہے وہ آپ کو کہے گا میں نے شاگرد کتنے بنائے, کیونکہ بپتسمہ دینا اور شاگرد بنانا جو ہے وہ ایک کمپلیٹ جرنی ہے. بپتسمہ دے کر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پھر آپ کو جو نیو بورن بیبی ہے پھر اس کی ٹریننگ کی بھی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلیوری کر کے نرس نے جو ہے وہ آپ کو دے دیا اور آپ وہ فارغ ہو گئے. دس از سم تھنگ ایلس. تو یہ بڑا ایک, جیسے تمنا نے کہا کہ ایک پریشر ہوتا ہے, اور آپ پاسٹرز جو وہ آپ کو کہہ کے آپ کو بپتسمہ تو آپ سے دلواتے, لیکن وہ ہولی اسپرٹ کا بیچ میں عمل ہی نہیں ہوتا, وہ کنوکشن ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اور اس میں اور کئیوں کو تو کانسیپٹ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بپتسمہ لیا کیوں, ایگزیکٹلی, اور وہ لے لیتے ہیں کہنے پہ. میں ایسا بڑی فنی بات ہے, میں نے بہت ساری ایسی منسٹریز بھی دیکھی ہیں جہاں پہ پروفیشنل بپتسمہ یافتہ لوگ بھی ہیں جو بہت سارے جگہوں پہ جا کے صرف بپتسمہ لیتے ہیں اور وہ پیسے بھی کما رہے ہیں. ہاں جی, پیسے بھی کماتے ہیں. دس از نیو فار می. یہ بھی ایسا ہے, اس طرح سے بھی ہے, اور اس طرح سے پروفیشنل بپتسمہ لوگ بھی ہیں جسٹ فور پرفارمنس کے, آپ نے کہا پرفارمنس شو کرنے کے لیے, اس طرح کی چیز. اچھا, پینٹیکوسٹل جو ہمارا فیتھ ہے, میں کیونکہ آئی بلانگ ٹو دا, ہمارا مدر چرچ فل گاسپل اسمبلیز رہا ہے, پینٹیکوسٹل ہمیشہ سے رہا, تو ہمارے تو یہ ہوتا تھا کہ بپتسمہ دیا اور ساتھ ہی روح القدس کے لیے ٹھہر گئے.
right after baptism, रूल कुदस के बपतिस्मे और गैर ज़ुबानों के साथ और पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और हम अपने चर्च में भी, अल्फा मेगा चर्च में भी ऐसे कहते हैं, जो ही बपतिस्मा देते हैं फिर हम उसको ले आते हैं, चले आए दुआ में ठहरते हैं, 2 घंटे 3 घंटे दुआ में ठहरते हैं, 1 by 1 100% लोगों को पाक रूबी मिल जाता है, रूल कुदस से भर जाते हैं, गैर ज़ुबान बोलने शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम उनको तालीम भी देते हैं कि कैसे आप इसमें मूव कर सकते हैं एंड कैसे गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट काम करते हैं, कैसे फ्रूट काम करते हैं। दैट आफ्टर उसके बाद टीचिंग होती है। अब वो वाला जो है कॉन्सेप्ट जो है मेरा ख्याल है कि पेंटिकॉस्टल चर्चेस में से भी ख़त्म हो गया। अब ओनली द प्रीचिंग एंड चर्च एंड मेंबरशिप एंड एवरीथिंग, दैट इज़ इट। देखिए आपने बड़ा एक अच्छा एक पॉइंट किया। देखिए अगर कलाम को पढ़ते हैं तो रूह का बपतिस्मा क्या है, मतलब व्हाट इज़, कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग है जी कि जब आप गैर ज़ुबानें बोलते हैं तो आपको उस वक्त रूह का बपतिस्मा जो है वो आपको मिल जाता है। नो डाउट कलाम में इसके बारे में लिखा हुआ है और ईद पेंतिकोस्त के दिन ऐसा ही हुआ, ऐसा भी था। लेकिन वहाँ पे अगर आप नोट करें तो उस वाक़े में लिखा हुआ है कि वो दूसरी ज़ुबानें बोलते रहे, यानी कि ज़मीनी ज़ुबान, कोई फ़ारसी में बोल रहा है, कोई अरबी में बोल रहा है, कोई किस में बोल रहा है, कोई वो आसमानी ज़ुबानों में नहीं थे बोल रहे, बल्कि हर एक को यही लग रहा था कि ये मेरी ज़ुबान में बोल रहा है। खैर ये एक हमारा एक डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा। पॉइंट इज़, जो कलाम कहता है कि जब हम तौबा करते हैं तो रूहुल कुद्स इनाम में हमें मिल जाता है। बेशक ये जो रूहुल कुद्स इनाम में ऑटोमेटिकली आफ्टर ट्रू रिपेंटेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ जीसस एज द लॉर्ड एंड सेवियर आपको गिफ्ट मिलता है रूहुल कुद्स, दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट। ठीक है, उसके बाद पौलुस कहता है कि जो आपको मिल गया बपतिस्मा, रूह आपको मिल गया, उसकी मामूरी में बढ़ते जाओ। अब जब आप मामूर होते हैं तो उसके रिएक्शंस किसी भी तरह शो हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं जी गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। किसी को गैर जुबान, किसी को हीलिंग, किसी को प्रीचिंग, किसी को टीचिंग। वो आप जैसे जैसे रूह के अंदर मामूर होते जाते हैं वो आपके गिफ्ट्स डेवलप होते जाते हैं और आपको 1 गिफ्ट मिलता है, 2 गिफ्ट मिलते हैं, 3 गिफ्ट मिलता है, सारा कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मतलब 2 चीज़ें हैं जो बाइबल के अंदर मिल रही हैं हमें, एक है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक है स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। यस, दोनों जो है वो मिल के काम करते हैं। यस, कोई भी अलग से नहीं काम कर सकता। बॉडी ऑफ क्राइस्ट है जी, तो स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट भी काम करेगी, मसीह का रूह भी काम करेगा। बिल्कुल। क्या आप सोचते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेशन कितनी अहम है आज के दौर के अंदर, जब दिस इज एंड टाइम नाउ, आज के दौर के अंदर इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? क्या सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऑफ क्राइस्ट अकेले तौर पे काम कर सकती है या नहीं? अच्छा, ये जवाब है हाँ, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। फिर दूसरा सवाल है कि क्या वो बिब्लिकल तरीके से कर सकती है, तो जवाब है नो। ठीक है, एक सवाल अगर किसी से पूछा जाए ना, आई थिंक वो आर.सी. स्प्रोल था, उनसे वो अपनी क्लास में बैठे हुए थे, तो उनसे किसी ने सवाल किया जी कि क्या एक बिलीवर झूठ बोल सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ बोल सकता है। तो वो बंदा एकदम परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि ये चॉइस आपके मरते दम तक खुदा ने आपको दी है कि आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, रास्तबाजी की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं और आप बदकारी की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। यू कैन डू इट बट ए बिलीवर विल नॉट डू इट। ठीक है, कैन की एबिलिटी आपको, जब आप इंसान बने थे तो कैन की एबिलिटी आपको दी है, यू कैन डू इट, बट होली स्पिरिट विल टेल यू, विल गिव यू अ चॉइस that you should not do it। और वो जो चॉइस जब आप उस मोमेंट पे लेते हैं, that decides कि रूहुल कुद्स आपके अंदर कितना आपके अंदर एक्टिव और कितना स्ट्रॉन्ग है। आमेन, आमेन। तो इसकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसकी कोऑर्डिनेशन ऐसे है कि आप गाड़ी चला रहे हैं फरारी और आपकी आंखें बंद हैं और आप रूहुल कुद्स स्पिरिट के बगैर वो आप काम कर रहे हैं। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज ड्रिवन by the spirit of Christ। Amen, बेशक। इसके बगैर नहीं हो सकता। This is very important। This is very important। Body of Christ क्या है? मैं और आप, और सब लोग, we are all the part of one body।
اور اس باڈی کو کنٹرول اسپرٹ آف کرائسٹ جو ہے وہ کرنا ہے. اور ایک اور اگزامپل جو میں دوں گی وہ یہی ہے کہ اگر تو ہم جیسے کلام میں لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, یس سو جو ڈالیاں مجھ میں پیوست رہیں گی, جو جڑی رہیں گی, سو اگر ہم اسپرٹ میں جڑے ہوئے نہیں ہیں, پیوست نہیں ہیں, تو ہم نہ ہرے بھرے ہوں گے نہ ہم پھل لائیں گے. تو اس باڈی آف کرائسٹ کا کیا فائدہ جو پھل بھی نہیں لا رہی اور گواہی بھی نہیں دے رہی اور مسیح کا کام ہی نہیں کر رہی. تو اس طرح کی باڈی آف کرائسٹ ہیں پوری دنیا میں ہیں. بہت سارے ہیں, جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی کچھ باڈی آف کرائسٹ کو اجاگر بھی کیا, ٹھیک ہے نا, فیک باڈی آف کرائسٹ بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں. تو اس لیے وہ ہونا ضروری ہے کیونکہ پھل ہی تب نظر آئیں گے. اور یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ پھلوں سے ہی لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو پھل جو ہے روح کا ہے, روح ہوگا تو پھل بھی ہوگا, بالکل بالکل, اور ہمارے اندر سے ظاہر بھی ہوگا. یہاں چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, اس کو آگے جاری رکھیں گے. دوستو بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر کینتھ سے ہم سن رہے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ آگے بڑھیں گے, ورک آف دا ہولی اسپرٹ. آج ہمارا ٹاپک ہے خدا کے فضل کی بدولت روح القدس انعام کے طور پر مل چکا ہے تمام ایمانداروں کو جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. اب اس کا کام کیا ہے آپ کی زندگی کے اندر, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا بریک لیں گے, ایک بریک میں بڑا خوبصورت سانگ سنیں گے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اسٹے ٹیون ود جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن. ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ. ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ. ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ, ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ, ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ, ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ. ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ. ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਾ ਵੇੜਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ. ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਾ ਵੇੜਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ. ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ, ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ, ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ, ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ. ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ. ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਟਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਈਮਾਨੇ. ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਟਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਈਮਾਨੇ. ਉੱਤੇ ਥੰਮਦਾ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ. ਉੱਤੇ ਥੰਮਦਾ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ. ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ, ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ, ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ, ਦਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਭੰਗੜੇ. ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ. ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ.
ਯਿਸੂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ। वेलकम बैक दोस्तों, बड़ा खूबसूरत आपने सॉन्ग सुना और हमारी डिस्कशन बड़ी गर्मा गर्म जारी है। और मेरे साथ आज पास्टर कैनेथ विलियम्स हैं और मेरी बहुत ही प्यारी बहन सिस्टर टिमना कैनेथ हैं और इनसे बड़ी खूबसूरत बात हो रही है पाकरू के काम के हवाले से। ये बड़ा खूबसूरत कपल अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल दे रहा है और अभी तक खुदावंद के काम में मसरूफ़ है, जांफिशानी कर रहे हैं और खुदावंद ने लीड कर रहा है। खुदावंद की तारीफ़ हो। भाई साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट कि डेली लाइफ के अंदर जैसे आप बैंकिंग से वाबस्ता रहे हैं एक अरसा दराज, बहन मेरी जो है वो एजुकेशन के फील्ड से नहीं, बहुत अरसा दराज। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ होली स्पिरिट वर्क इन आवर डेली लाइफ? आपसे शुरू करता हूँ फिर बाजी के ऊपर। जावेद, बहुत ही वैलिड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके ज़रिए से मैं एक अपना, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना एक गिला मैं अपने मसीही बहन भाइयों को दे दूं। पाकिस्तानी बिलीवर्स जितने भी हैं, क्रिश्चियंस हम अगर वर्ड यूज़ करें, हमने कलाम को, बाइबल को हमने इस्तेमाल किया है रूहानी पॉइंट को लेकर कि हमें रूह में कैसे आगे बढ़ना है, खुदा को कैसे जानना है, मजबूती जो है, मजबूती है, रूहानी हमने मजबूती। इसको रूहानी एस्पेक्ट इसका हमने देखा है, विच इज डेफिनेटली द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बाइबल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाइबल में सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं है, बाइबल में और भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि डेली लाइफ में हम खाना खाते हैं, डेली लाइफ में हम सड़क पर चलते हैं, डेली लाइफ में हम अपने अपने जॉब्स करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, डेली लाइफ में हम गैर अक़वाम में मिलते हैं, डेली लाइफ में हम सोशल लाइफ करते हैं। ये सारे काम हम बिब्लिकल तरीके से कैसे कर सकते हैं, या हमने करना भी है या नहीं करना, लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हमारा हर एक सेकंड बिब्लिकल होना चाहिए, हमारा हर एक सेकंड इबादत में होना चाहिए। अब आप कहेंगे इबादत तो हम इतवार को करते हैं, तो हम क्या फिर सारा वक्त चर्च के अंदर बैठ जाएं 24 घंटे? नहीं, हमारा उठना इबादत होना चाहिए, बिब्लिकल होना चाहिए। हमारा तैयार होना, खाना खाना, जॉब पे जाना, सड़क पे ट्रैफिक में जाना, सब कुछ एक इबादत की रूह से होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स कि अगर खुदावंद यीशु मसीह, जैसे इंग्लिश में एक बहुत फेमस एक स्ट्रेटजी है WWJD, What would Jesus do if he was in my place? तो अगर खुदावंद यीशु मसीह गाड़ी चला रहे हैं तो वो कैसे गाड़ी चलाएंगे? अगर खुदावंद यीशु मसीह किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो कैसे काम करेंगे? अगर खुदावंद यीशु मसीह कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो वो कैसे काम करेंगे? उनका हर काम जो है वो बाप की मर्जी के मुताबिक होगा। सो डेली लाइफ में हमें हर काम में खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट का उसका काम ही यही है कि ही इज़ टू रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। सो डेली लाइफ में हमारा हर काम बिब्लिकल और इबादत की रूह से होना चाहिए। और अगर हम कभी बाइबल को खोल के अगर हम रिसर्च करें तो बाइबल आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको बताएगा कि आपको ऑफिस कैसे जाना है, आपको रिलेटिव्स के साथ कैसे मिलना है, आपको दोस्तों के साथ बातचीत कैसे करनी है, आपको बिजनेस कैसे रन करना है। ये सारी डिटेल बाइबल में दी है, हमने कभी इसकी तरफ रिसर्च नहीं की। नहीं, चर्च सिखाता भी तो नहीं ना इस तरह की चीज़ें। दिस इज आल्सो रोल ऑफ द चर्च। चर्च ने कभी सिखाए, डिसाइपलशिप में लाए, फोकस किया हो तो हम तो बस लोगों को नजात देकर तो उसके बाद हम कहते हैं जी बस मेंबर बन जाओ, बस ये है। लेकिन ये डेली लाइफ एक्टिविटीज़ बिब्लिकल तरीके से सिखाना हमारा काम है। सब एक सवाल यहाँ पे बड़ा अहम है। मेरे से किसी ने पूछा कि यार मैं तो भाई रोज़ दुकान खोलता हूँ तो मुझे तो सारा दिन झूठ भी बोलने पड़ते हैं, फिर मैं क्या करूँ? मैं तो मुझे बपतिस्मा भी लेना है, लेकिन यार ये मेरे लिए बड़ा मसला है। व्हाट डू यू थिंक, हमारी डेली रूटीन लाइफ में वी आर लिविंग इन द कल्चर वेयर झूठ बोलना जो है ना, ये वो बुरा नॉर्म बन गया, नॉर्म है ना। हाँ। गाली देना किसी को जो है वो एक शुगल बना हुआ है। हाँ। तो इस तरह की सोसाइटी के अंदर व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिलीवर? खुदा ने जब ज़मीन पर नज़र की तो नूह के बारे में लिखा है कि उसको एक रास्तबाज आदमी नज़र आया।
اور اس کی اس راست بازی کی کا انعام اس کو یہ ملا کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی اور وہ اور اس کا خاندان بچ گیا. راست بازی خدا کی نظر میں از دی ہائیسٹ لیول آف بینگ اے کرسچن. اور کوئی ایسا ایکسکیوز بائبل نہیں دیتی کہ آپ کے جھوٹ بولنے سے اگر کسی کی جان بچ گئی تو آپ جھوٹ بول لیں. یہ بائبل ہماری نہیں سکھاتی. جھوٹ جھوٹ ہے, گناہ گناہ ہے, راست بازی ہے. دیر از نو امیونٹی ٹو سن. آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے, راست بازی کے سر پہ آپ نے اس کو کرنا ہے. میرٹ آپ کا جیزس کرائسٹ ہے. باقی یہ کہ اگر آپ کتنے کو کمپرومائز ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اوپر اپنی ڈیپینڈ کرتا ہے. گریس کو بڑا مس یوز انٹرپریٹ کیا جاتا ہے نا گریس کو, کہ یار گریس ہے کوئی بات نہیں, خدا کی معافی مانگ لیں گے. دس از دا, یہ دیکھیں یہ 99% بلیورز کی پریکٹس میں شامل ہے چیزیں. شاید 1% یا 2% ہو جو کہ کہیں نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی گواہی دیتا ہوں. اپنے 36 سال میں نے بینک میں کام کیا. 36 سالوں میں ایک دفعہ بھی مجھے کسی نے آ کے نہیں کہا کینتھ صاحب ذرا کوئی کسی بوتل دات ارینج کر دے. کسی نے نہیں کہا. نیور. کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا. لیکن مجھے کبھی بھی کسی نے ترقی کرنے سے روکا بھی نہیں, اور خدا نے مجھے سرفرازی بھی دی. یہ نہیں کبھی ایسے ہوا کہ جی اچھا سانو پرووائڈ نہیں کرتا تو اینو فارغ کرو. خدا نے اسی وجہ سے میری اس دیکھیں ہمیں ترقی دینے والا تو کوئی انسان نہیں ہے, وہ تو خدا ہے. تو اگر ہم خدا کو خوش کریں اور خدا کے میرٹس پر اپنی زندگی کو گزاریں تو خدا ہی دینے والا ہے. یسوع نے خود کہا کہ تم زمین کا نمک ہو. اگر نمک اپنا مزہ کھو دے تو وہ کسی کام کا نہیں. تو اگر ہم وی آر دا سالٹ آف دا ارتھ اور وی آر دا لائٹ آف دا ورلڈ, سو اگر لائٹ ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. اتنی تاریکی کے اندر لائٹ نظر تو آنی چاہیے. اف وی آر مرجڈ, ہم ڈارکنس ہو جائیں تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں, ہماری ایگزسٹنس کا پرپس ہی نہیں رہتا. بلکہ ہمارے لیے تو ایک اپرچونٹی ہے. لوگ اس کو ایسی جسٹیفائی کرے دی جی ہمیں تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے, ہمیں تو رشوت دینی ہی پڑتی ہے. یہی تو اپرچونٹیز ہیں جہاں ہم نے لائٹ اور سالٹ بننا ہے اور ہم اسی کو گوا دیتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں نے اور باجی نے اکٹھے کام کیا ابھی کنوز میں. ایک دفعہ مجھے ٹیچر ہی آگے کہنے لگی آپ اتنے اچھے ہیں, اتنے آپ کا ویل مینرڈ, اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا, آپ کیوں نہیں ہمارا مذہب قبول کر لیں؟ سو دس از واٹ دے وانٹ, کہ ہم ان کی طرح کیوں نہیں ہیں. سو یہ گواہی ہے, بہت بڑی, اور یہی ہماری ڈیلی کی گواہی ہے. جہاں پہ بھی ایک مسیحی ہوگا وہ نظر آئے گا کہ اس کے اندر لائٹ ہے, اس کے اندر سالٹ ہے. سالٹ کیا کرتا ہے؟ پرزرویشن کرتا ہے, اور وہ پیوریفیکیشن کرتا ہے. تو وی آر میڈ فار پیوریفیکیشن. اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا. آپ نے ایک عرصہ دراز سسٹر جی کام کیا ایجوکیشن, یو بین ان دا ویری گڈ پوسٹ اوور دیئر ان بیکنام. کیا سوچتی ہیں ڈیلی لائف میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, کیسا معیار ہونا چاہیے, روح القدس کیسے کام کرتا ہے؟ پاسٹر صاحب نے بڑے الیبریٹلی ایکسپلین کیا ہے کہ ببلیکل فاؤنڈیشنز ہماری اسٹرانگ ہونی چاہیے. سو جب ہمارا ببلیکل فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوں گی تو جو پھل ہیں وہ ایفرٹ لیسلی نظر آئیں گے ہماری زندگی میں. اور میرا خیال ہے کہ جاب پر تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا وہ نور اور سالٹ جس کی ہم بات کریں وہ نظر آئے. سو میں نے تقریباً 28 ایئرس کا میرا ایکسپیرینس ہے, اور مسیح کی مانند بننے کی کوشش ہر ایریا ہر ایسپیکٹ میں کی ہے. اور روح القدس کا رول جو میں یہاں پر خاص طور سے مینشن کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم روح القدس کی بات کر رہے ہیں, کہ وہی ہمارا ہیلپر ہے. وہ ہمیں کنوکٹ کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے اسکرپچر کی باتیں. وہ ہمیں اس وقت بتائے گا واٹ وڈ جیزس ڈو. سو اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی تھی کام کرتے وقت یا کوئی بھی, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, تو ہم نے یہی سوچنا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح میری جگہ پہ ہوتے تو وہ کیا کرتے. تو اسی پرنسپل کے تحت جو ہے میں نے تو ساری عمر کام کیا ہے, اور خدا نے سرفرازی بخشی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ
ٹیچر تھی پہلے میں, پھر میں کوآرڈینیٹر بنی, پھر میں سینئر مسٹریس بنی, پھر میں ہیڈ مسٹریس بنی. سو یہ پوری جرنی جو ہے اس میں صرف یہی ہے کہ آپ نے نور بننا ہے اور کمپرومائز نہیں کرنا. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو شاید ہمیں شارٹ کٹ مل جائے گا, جلدی جو ہے وہ اوپر پہنچ جائیں گے. ہاں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. خداوند دیکھ رہا ہے اور خداوند ہی سرفرازی دینے والا ہے. بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے جو آج ایمانداروں کو سمجھنے چاہیے کہ عزت اور سرفرازی جو ہے وہ آسمان سے ملتی ہے, اور جب ہم آسمان کی طرف نگاہ لگاتے ہیں تب ہمیں سب کچھ وہاں سے ملتا ہے. میں ایک میسیج میں اپنے چرچ میں بتا رہا تھا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ترقی پانے کے شارٹ کٹس بہت ہیں, لیکن جو ترقی آسمان سے ملتی ہے وہ سٹیبل رہتی ہے, وہ قائم رہتی ہے, اور وہ آپ کو اور اوپر لے کے جائے گی, نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گی, پھر اس سے اگلے لیول پہ لے کے جائے گی جو آسمان سے آئے گی. لیکن جو زمین والی ہے, رشوت دے کے کر لیا, کچھ کر لیا, وہ ختم ہو جائے گی, وہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ابلیس کی طرف سے ہے, وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور خداوند یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دم نہیں سر دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ وعدہ جب وہ اس کا ہے ہمارے ساتھ تو ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بے شک, بے شک. اچھا, لاسٹ کوسچن جو ہے, اس وقت ہماری ڈسکشن بڑی ہو رہی ہے, اس میں بہت کچھ اور ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کیونکہ محدود ہے. How we can discern that this is Holy Spirit talking to me. ڈسرنمنٹ کیسے آئے گی؟ بڑا مشکل ہے آج کے دور کے اندر. we have a mind, we have a mind sets also. ہر ایک سوشل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, آپ کا اکنامیکل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. ڈسرنمنٹ بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ پاکرو کیسے, پاکرو کیا یہ پاکرو ہے جو مجھے کہہ رہا ہے؟ کیسے آپ کیا فیل کرتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اس میں؟ اس کا جواب میں ایک چھوٹی سی گیم کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. ایک رول پلے کرتے تو ہمیں اس کا جواب ملنے میں کافی آسانی ہو جائے گی. میں ایک سوال کروں گا تمنا سے, پھر ایک سوال کروں گا آپ سے. جو جواب آپ کے ذہن میں آئے گا آپ نے وہ دینا ہے. ہاں جی تمنا, آپ سفرون کھانا پسند کریں گے؟ سفرون کیا ہے؟ کھانا پسند کریں گے؟ مجھے پتہ ہی نہیں. آپ کھانا پسند کریں گے؟ سر میں نے کبھی نام ہی نہیں سنا. So you were not able to discern کہ آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے. Why? Because you have no information about it. جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کے بارے میں ججمنٹ, اس کے بارے میں ڈسرن نہیں کر پاتے. And that is the main reason کہ ہم سچائی کی ڈسرنمنٹ, روح کی ڈسرنمنٹ نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں ہولی اسپرٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں. لیک آف نالج. مجھے ایک بیٹی نے مجھے میسج کیا, سر میں ایک تھیسس لکھ رہی ہوں تو میرا ایک کوشچن ہے, اگر کائنڈلی وہ اس کا آنسر پلیز کر دیں. میں نے کہا ہاں بیٹے کیا کوشچن ہے؟ اس نے کہا واٹ از ہولی اسپرٹ. میں نے کہا بیٹا آپ کا کوشچن غلط ہے. کہتی جی سر کیسے؟ میں نے کہا آپ کا کوشچن ہونا چاہیے تھا ہو از ہولی اسپرٹ, ناٹ واٹ از ہولی اسپرٹ. واٹ کا مطلب آپ اس چیز کے لیے واٹ استعمال کرتے ہیں جو نان لیونگ تھنگز ہوتے ہیں. ہو از ہولی اسپرٹ آپ ایک لیونگ چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. سو بیسیکلی جب ہمیں ہولی اسپرٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو پھر ہم اس کی ڈسرنمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سو اس کا ہولی اسپرٹ کے بارے میں پتہ کرنا, اس کے بہت سارے طریقے, دعا میں بھی آپ گر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس کا سب سے بہترین جو میں نے جو پریکٹیکلی جو یوز کیا, میں آپ کو پتہ ہے میں ایم اے پریکٹیکل پرسن, ساری زندگی کام کیا پریکٹیکل طریقے سے. میں پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ فرام جینیسس ٹو ریولیشن آپ اس کو پڑھیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, آپ کو خدا کے بارے میں سارا انفارمیشن جو ہے نا اس میں آپ کو ملے گی. جب آپ کو مل جائے گی نا تو اس کے بعد پھر آپ ڈسرن کر سکیں گے کہ یار یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہے یا نہیں. فار ایگزامپل میں ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں, آپ نے بھی یہ سنا ہوگا. ویسے تو افسوس کی بات ہے لیکن ایک پادری صاحب نے, شادی شدہ پادری صاحب نے کلیسیا کی ایک خاتون سے دوسری شادی کے لیے کہا اور کہا کہ مجھے خدا نے خواب میں گائیڈ کیا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ خدا اپنے لفظوں میں کنٹرڈکشن نہیں دے سکتا. تو جب یہ پتہ ہے تو ہم 2 سیکنڈ میں ڈسرن کر سکتے ہیں کہ اس کو ہولی اسپرٹ کہہ رہا ہے یا اس کی اپنی خواہش ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا کے میرج رولز کیا ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے کلام نہ پڑھا ہو اور اگر ہم نے میرج رولز کے بارے میں نہ جانا ہو اور ہم ادھر ادھر دیکھتے رہیں تو پھر ہم کہیں گے ہاں یار دوسری شادی کر لو, کوئی گل نہیں, ساری کر دینا. ٹھیک ہے. سو دا نالج آف دا ورڈ آف گاڈ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو کوئی آ کے کہے کہ پاسٹر کینتھ نو میں سگریٹ پیندے ویکھیا سی, آپ 2 سیکنڈ میں کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو ڈسرن کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگا, کیونکہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کینتھ ولیم, پاسٹر کینتھ ولیم سگریٹ نہیں پیتا. سو دا انفارمیشن از ون آف دا کی فیکٹر فار ڈسرنمنٹ. اچھا, اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے اچھائی اور برائی میں ڈسرن کر لیا, لیکن اس کا جو نیکسٹ لیول ہے نا جاوید, وہ یہ ہے کہ 2 صحیح باتوں میں ڈسرنمنٹ کیا کرنی کہ اب میں نے ایک کام کرنا ہے تو صحیح کیا ہے. مثال کے طور پہ کلام میں پولس رسول جا رہا تھا کسی جگہ پہ, رات کو خواب آیا کہ مقدونیہ میں آ جاؤ. اب وہ ادھر بھی خدمت کرنے کے لیے جا رہا تھا اور ہولی اسپرٹ نے کہا کہ نہیں تم نے ادھر جانا ہے. دونوں کام ٹھیک تھے, اس موقع پہ صحیح کام کون سا تھا؟ تو ہولی اسپرٹ کہہ رہا تھا کہ تم نے مقدونیہ جانا ہے. سو دیر کمز ڈیفیکلٹی کہ 2 صحیح چیزوں میں ڈسرنمنٹ کرنا. اور آپ میری آواز پہچانتے ہیں, میں دیوار کے پیچھے بھی کھڑا ہو جاؤں گا, میں بولوں گا تو کہیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ تمنا بول رہی ہے یا کیا نہیں بول رہی. ٹھیک ہے. جس آدمی کو روح القدس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, صبح شام وہ روح القدس کے ساتھ بات کرتا ہے, تو پھر اس کو اس کی آواز کی پہچان بھی ہوتی ہے. اس کو ڈسرن کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ خدا بول رہا ہے یا یہ شیطان بول رہا ہے. پولس رسول جا رہا تھا تو بدرو نے آ کے کہا کہ یہ تو خدا کا خادم ہے, یہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا, حالانکہ وہ تعریفیں کر رہا تھا نا, اور کوئی غلط بات نہیں تھا کر رہا. آج کل پادری خوش ہو جاتے ہیں. تو پولس نے کیسے اس کو ڈسرن کر لیا کہ یہ روح القدس کہہ رہا ہے یا یہ بدرو کہہ رہی ہے, حالانکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں تھی کی, وہ صحیح بات ہی کر رہی تھی بدرو. لیکن یہ کیونکہ پولس کو روح القدس کی آواز کی پہچان تھی, اس نے دیر اینڈ دین یہ ڈسرن کر لیا تھا کہ یہ بدرو بول رہی ہے. سو فار ڈسرنمنٹ یو نیڈ ٹو نو دا بائبل اینڈ یو نیڈ ٹو ریکگنائز دی وائس آف دا ہولی اسپرٹ. اینڈ that leads to the relationship with Holy Spirit. ہمیں پاک روح کے ساتھ 24/7 فیلوشپ کی ضرورت ہے. اٹھتے بیٹھتے اسی کا خیال ہو, گاڑی میں جاتے خیال ہو اس کا, اینڈ ورشپ کریں اور خدا ان کے ساتھ ٹائم گزارے, خدا آپ سے کلام کرے. He will tell you everything, every step he will lead you. اور یہی خوبصورتی ہے روح القدس کی, اسی لیے وہ بخشا گیا. ہاں, تو مجھ سے پوچھ تو میں تجھے جواب دوں گا, اور ان بھیدوں کے بارے میں جس کو تو نہیں جانتا میں تجھے بتاؤں گا. Amen, amen. Thank you very much both of you. ٹائم اوور ہو چکا ہے, مجھے سگنل آ گیا کہ ٹائم ختم ہو گیا. تو کسی اور ٹاپک پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور یو آر ویری پریشیس ٹو اس آلویز, اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. آپ دونوں نے ٹائم نکالا, گو کہ آپ بہت بزی ہیں, لیکن آپ نے جیسی ٹی وی کے ویورز کے لیے ٹائم دیا. دیٹ از ونڈرفل. جیسی ٹی وی جاوید دا ہوئے گا, ساڈا بھی ہے. پریز دی لارڈ. جیسس کرائسٹ از فار ایوری ون. دیٹس وائی. لیکن جب بھی آپ ہمیں بلاتے ہیں تو مجھے ایسے ہی ہوتا ہے کہ میرا اپنا بھائی بلا رہا ہے, اور مجھے آ کے یہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. پریز دی لارڈ. خدا ان کی تعریف ہو. آپ کی منسٹری کے لیے دعا گو ہیں, خدا اسی طرح سے آپ کو بڑھائے, کثرت سے استعمال کرے, اور جو چیزیں وہ چاہتا ہے وہ آپ کی زندگی میں رونما ہو. خدا ہر طرح سے لیڈ کرے, گائیڈ کرے, اور خدمت میں اور زیادہ بڑھائے. خدا آپ دونوں کو برکت دے. دوستو, بڑی خوبصورت باتیں ہم نے اس خوبصورت کپل سے سنی ہے. روح القدس کے حوالے سے بڑی پریکٹیکل چیزیں بتائی گئی ہیں, بڑے سادہ الفاظ میں بتائی گئی ہیں, تاکہ آپ خدا پاک روح کو جان سکے, جو کہ آپ کو مددگار کے طور پر ملا ہے. ہمارا پہلا مددگار یسوع مسیح ہے, اور اس نے ہمیں دوسرا مددگار یعنی روح القدس دیا ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور پھر تمہارے اندر رہے گا. وہ آپ کو ایز اے ڈویلنگ پلیس لینا چاہتا ہے, تاکہ وہ آپ کے اندر رہے, اور جب آپ کے اندر ہوگا تب آپ زندہ خدا کا مقدس ہوں گے, اور خدا کا روح آپ کو جو ہے لیڈ کرنا شروع کرے گا, گائیڈ کرنا شروع کرے گا, اور آپ کو اس کا پتہ ہوگا کہ وہ کون ہے اور کیسے کام کرتا ہے. آپ کو خدا بہت برکت دے. اپنا خیال رکھیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیں. نیک آدمین کے ساتھ دوبارہ
इसी प्रेज द लॉर्ड के अंदर आपसे मुलाकात होगी। जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, गो टू आवर यूट्यूब चैनल JCTV पाक, और वहाँ पर जाके इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डाउनलोड करें, शेयर करें। हमारी दोनों ऐप्स मौजूद हैं, एंड्रॉयड ऐप और एप्पल ऐप। वहाँ पर जाकर आप लाइव देख सकते हैं, प्रोग्राम्स ऑन डिमांड देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी आप जाकर JCTV को देख सकते हैं। एप्पल TV, Amazon TV और एंड्रॉयड टेलीविज़न, गूगल TV, सब जगह पर JCTV मौजूद है पूरी दुनिया में। खुदा उनके जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अपना ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड।